اسٹوڈنٹس اگر 12ویں کلاس دیکھیں تو یہ چیپٹر بنتا ہے 5، اور ویسے ایف ایس سی کے لحاظ سے یہ 20واں چیپٹر بنتا ہے جس کا نام ہے کروموسوم اینڈ ڈی این اے۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے کروموسوم کے متعلق۔ چلیں آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے آرگنیزمس اینڈ کروموسومس۔ اسٹوڈنٹس، ہر آرگنیزم کے جو کروموسومز ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اور اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ جیسے انسان ہے جسے ہم ہومو سیپینز کہتے ہیں، اس کے جو انسان کے کروموسومز نمبرز ہیں وہ آپ کے جو ہے نا ہر سیل میں 46 پائے جائیں گے اور پیئرز ہوں گے 23۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ کروموسوم نمبرز کی تعداد جو ہے نا وہ فکس رہتی ہے ہر سپیشیز میں۔ اگر یہ انکریز ہو جائے یا ڈیکریز ہو جائے تو اس کا ایفیکٹ باڈی پہ پڑے گا، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انکریز یا ڈیکریز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ڈیو ٹو اینی میوٹیشن ہو سکتے ہیں، ڈیو ٹو کروموسومز پیئرنگ کے دوران ہو سکتے ہیں، کراسنگ اوور کے دوران ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ کروموسوم نمبر کی تعداد بڑھ یا کم کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن جو نارمل ہوتی ہے وہ انسان کی مثال لیں تو وہ 46 اور پیئر جو ہے 23 ہیں، جس سے ایک نارمل انسان پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح فراگ ہے جسے رانا ٹگرینا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم رانا ٹگرینا دیکھیں تو اس کے نیچے جو ہے نا لائن لگاتے ہیں، اور اگر ہم اسے تھوڑے سے ٹیڑھے لکھیں تو اٹالین ورڈ بن جاتے ہیں۔ تو ہم رانا ٹگرینا یا فراگ ان کی میں کروموسومز کی تعداد 26 ہے اور اس کے جو پیئرز بنیں گے 13۔ اسی طرح گارڈن پی ہے جس میں مینڈل نے بہت کام کیا، جسے مٹر بھی کہتے ہیں، 14 ہے ان کے کروموسوم نمبر کی تعداد، اور پیئرز کتنے ہوں گے؟ 7۔ اسٹوڈنٹس، جو پیئرنگ ہوتی ہے ہومولوگس کروموسومز کی، وہ ڈیو ٹو سینٹرومیئر ہوتی ہے جو کہ آپس میں کروموسوم کو جوڑے رکھتا ہے۔ اگر سینٹرومیئر جو ہے نا یہ 4 طرح کی پوزیشن اس کی ہوتی ہے، درمیان سے تھوڑا سا نزدیک کہہ لیں یا دور کہہ لیں، پھر بالکل کنارے پہ کہہ لیں، اور کنارے کے نزدیک کہہ لیں، اور پھر بالکل کنارے پہ۔ اگر درمیان میں ہے سینٹرومیئر تو اس کروموسوم کو میٹا سینٹرک کہیں گے، اور اگر درمیان سے تھوڑا سا دور ہے تو سب میٹا سینٹرک۔ اگر بالکل ایج کے نزدیک ہے تو اسے کہیں گے ایکروسینٹرک، اور بالکل ایج پہ ہے اگر سینٹرومیئر تو اسے کہیں گے ٹیلو سینٹرک۔ یہ 4 کنڈیشنز آپ دیکھ لیں کروموسومز کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کروموسوم کی پیئرنگ کیوں ہوتی ہے؟ میاسس کے دوران گیمیٹس بنتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ اب ایک میل ہوتا ہے جسے سپرم کہتے ہیں، اور ایک فیمیل ہوتا ہے جسے اووا کہہ لیں، اووا کہہ لیں۔ تو سپرم یہ ہم دے لیں انسان کی مثال ہیومن بینگ کی۔ اسٹوڈنٹس، ہیومن بینگ میں سپرم میں کروموسومز کی تعداد 23 ہے، ہیپلائڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح اووا میں بھی 23 ہوگی، فیمیل میں یہ بھی ہیپلائڈ ہوتا ہے۔ یہ جب فیوز ہوتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ زائگوٹ بن جاتا ہے، اور تعداد ہو جاتی ہے 46، اور یہ فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے جیسے یہ، اور یہ ڈپلائڈ کروموسوم تعداد ہوتی ہے۔ اس سے رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک نارمل ہیومن بینگ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر، جس میں ہم نے کروموسومز کی تعداد کے بارے میں ڈسکس کیا، جو کہ کسی بھی اسپیشیز میں اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ اگر اس سے بڑھ یا کم ہو جائے تو اب نارملٹی ہو جاتی ہے، اور جو افیکٹ کرتی ہے اپون باڈی۔ تھینک یو۔